ٹیچر کا مطلب یہ ہے، ٹیچر کا کام یہ ہے، ٹیچر کا مشن یہ ہے کہ وہ اپنا کام خلوص سے، درد جگر سے، سوچ جگر سے انجام دے. میں اپنا کام جو مجھے سونپا گیا ہے، جس کے لیے پیسے دیے گئے، جس کے لیے مجھے اجرت مل رہی اچھی طرح سے، اچھی خاصی اجرت مل رہی ہے، یہ تو حرام کی بات بن گئی. اگر میرے ذہن میں وہ ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، اگر میرا ضمیر مردہ ہے، اگر میرا ضمیر ختم ہو گیا، تو میں کسی حد تک جا سکتا ہوں کہ جائے کہ مجھے غرض ہے. کوئی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے وہ ان کو پیسہ چاہیے، ان کو تنخواہ چاہیے، چاہے طالب علم پڑھے یا نہ پڑھے. وہ تو چیزیں دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ رزلٹ کیوں زیرو آ رہا ہے سرکاری، یہ تو ایک حقیقت، اس کو کوئی اس بات سے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ زیرو پیسہ. لیکن میرا ضمیر صاف ہے، میرا ضمیر بیدار ہے. میں اپنے ضمیر کے مطابق آج بھی آپ کو اپنے میٹرک کے ریزلٹس دکھا سکتا ہوں جو 100% ہے اپنے سبجیکٹ. باقی تو دیکھیں جس بیچارے، یہ تو بات ہے، جب آپ کے والد صاحب استاد تھے تب کوئی شکایت نہیں تھی، جب آپ طالب علم تھے تب آپ کو کوئی شکایت نہیں تھی، جب آپ استاد بنے تھا تب بھی کوئی طالب علم کو شکایت نہیں تھی. اب جو استاد آئے ہیں کوئی اکاؤنٹیبل. ناظرین السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ضلع بارہمولہ کی ایک مایہ ناز شخصیت ہے جس نے محکمہ تعلیم میں بحیثیت ایک ایجوکیشنسٹ، ماہر تعلیم تقریباً 40 سال دیے ہیں. ان کا تعلق دلنا سے ہے، جنہیں رضوی صاحب کے نام سے جانا جا رہا ہے، اور ان کا تعلق رضوی خاندان دلنا سے ہے. محمد مقبول رضوی ہے جس کا ہم اس پروگرام میں آنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور استقبال بھی کرتے ہیں. رضوی صاحب کا ایک ایجوکیشنسٹ، ایک ماہر تعلیم، ایک لمبا عرصہ انہوں نے محکمہ تعلیم میں دیا ہے، اور ان کے پاس تجربات کے ذخیرے ہیں. عملیات، یا اگر ان سے جاننا چاہیں گے ہم ان کے عظیم مشورے یا عظیم تجربے، جو ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہمارا آنے والا مستقبل ہے ان تک پہنچے، تاکہ رضوی صاحب کا جو ماضی رہا ہے درخشاں ستارے کی طرح رہا ہے، اور اس درخشاں ستارے کا دلنا میں آنا ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ان کا مسکن گاہ اور خدمت قابل فخر ہے. تو جناب رضوی صاحب سے ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ رضوی صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جنم تو دلنا میں ہی لیا، یہ تاریخ کون سی تھی؟ محترم غلام حسب صاحب، میرا جنم، میری جائے پیدائش دلنا ہے،
اور میرا جنم 1944-45 کے درمیان ہوا ہے. وہ بھی ایک تعلیم یافتہ خاندان سے. میرے وہ والد مرحوم مغفور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رہ چکے ہیں. بہت بڑے شاعر، ایک استاد، ایک ماہر تعلیم، اور بحیثیت ایک شفیق اور رفیق استاد رہ چکے ہیں، جن کے ہاتھوں، جن کی کاوشوں سے، جن کی محنتوں سے بہت اچھے لوگ اس جنم لے چکے ہیں، جن میں مشہور معروف کچھ اشخاص ہیں جو آج بھی یا تو اس دنیا سے چل بسے ہیں یا ابھی زندہ ہیں، جن میں ایسے کچھ نام لوں گا. محترم شریف الدین شارق ہندوارہ سے، جو MP رہ چکے ہیں، بہت مشہور آدمی. اسی ہندوارے سے دوسرے آدمی منسٹر رہ چکے ہیں. اچھا رضی صاحب، آپ کا جنم دلنا میں ہوا ہے، 1944 کی آپ بات کر رہے ہیں. پھر آپ نے تعلیم کہاں پائی؟ محترم غلام حسن صاحب، میں نے ابتدائی تعلیم ہائی اسکول بارہمولہ، اچھا دیوان باغ ہائی اسکول بارہمولہ میں تھی، لیکن میں نے اپنا میٹرک پاس دلہ ہائی اسکول سے کیا، اور وہ بھی ایک فرسٹ ڈویژن میں ہوا ہے. تو میرا نام وہاں آنرز بورڈ پر لکھا گیا تھا. رضی صاحب، جب آپ دلنا گئے ہیں، یہ دلنا سے کو چھوڑ کے بارہمولہ گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہاں ایک ہائی اسکول میں آپ نے ایڈمیشن لیا، تو دلنا میں اس وقت اس وقت دلہ میں ہائی اسکول نہیں تھا، لیکن اسی سال میں 9th میں وہاں 9th پاس ہائی اسکول دیوان باغ سے کیا. پھر پہلا دلہ میں ہائی اسکول، دلہ کا ہائی اسکول اپ گریڈ ہوا اور یہ ہائی اسکول بن گیا. میں پھر وہاں سے مائگریشن کر کے دلہ میں ایڈمیشن لیا اور اپنا میٹرکولیشن وہاں دلہ سے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا. اچھا، اگر ہم یہ بات کریں کہ دلنا میں آپ نے بنیادی تعلیم شروع کی ہے، داخلہ بھی یہیں لیا ہے، کون سی تاریخ کی بات کریں گے ہم؟ آپ شاید اس کے بعد 50 ہوگا، 50 کے آس پاس. نہیں، میں نے میٹرک پاس نہیں ایڈمیشن کی بات، اول جماعت کی میں بات کر رہا ہوں. جب یہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اچھا پورا یاد نہیں ہے. 5-6 سال کے رہے ہوں گے. ہاں 6 سال تک وہاں. تو پھر کہاں تک پڑھا دلنا میں؟ دلنا میں میٹرک پاس. نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، پھر آپ دیوان باغ بارہمولہ گئے ہیں تعلیم کے سلسلے میں، تو ایڈمیشن لیا آپ نے دلنا میں. دلنا کو چھوڑ کے آپ بارہمولہ گئے ہیں، پھر واپس آ گئے. تب یہاں ہائی اسکول نہیں تھا، یعنی کہ آپ پھر 8ویں جماعت کا پاس کیا؟ میں نے 9th پاس کیا، میٹرک پاس میٹرک پاس مڈل پاس میں نے کیا ہے دلہ ہائی اسکول سے. پھر ایڈمیشن لیا ہائی اسکول بارہمولہ دیوان باغ. پھر واپس آ گیا 10th میں یہاں ہی. اپ گریڈ جب یہاں اسکول اپ گریڈ ہوا. اچھا. اب پھر آپ رضوی صاحب، پھر میں نے گریجویشن کی تھرو ڈگری کالج بارہمولہ. ان دنوں وہ بارہمولہ میں ڈگری کالج تھا. پھر میں ٹیچر لگ گیا. 1900 گریجویشن کی، پھر میں ٹیچر لگ گیا، اور میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ کپوارہ میں ہوئی، ہندوارہ میں. اچھا. پھر آپ کو بیسٹ استاد تعلیم میں اپوائنٹمنٹ ملی. پھر سب سے پہلے یہ آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ کپواڑہ میں ہوئی.
تو یہ کون سے سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 57-58. اچھا 57-58. اچھا رضوی صاحب، آپ نے دور دو دیکھے ہیں، ایک طالب علم کا دور بھی دیکھا آپ نے، جو لوگ آپ کو پڑھا رہے تھے، استاد جو آپ کو پڑھا رہے تھے وہ بھی آپ نے دیکھا. ہاں بالکل. یہ طالب علمی کا دور چھوڑ کر آپ پھر استادوں کے دور میں چلے گئے. ہاں، میں اپنے استادوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، کیونکہ میں کلاس میں بہت اچھا پرفارم کرتا تھا. وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے کہ میری قابلیت اچھی تھی، میں اچھا چلتا تھا اسکول میں. ہمارے استاد تھے، ایک استاد تھے شیخ غلام احمد صاحب بارہمولہ، بہت مشہور، اور دوسرا استاد تھا محمد علی بیگ مرحوم. تیسرے تھے رادھا کرشن کوترو. اسی طرح سے جلائی والا جو میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، جو آپ کے استاد رہے ہیں. اچھا، آپ کا جو رضوی خاندان ہے دلنا میں، انہوں نے بہت خدمت کی ہے محکمہ تعلیم میں. یہ ایک پڑھا لکھا گھرانہ تھا یہاں دلنا میں، جنہوں نے بہت کنٹریبیوشن دی ہے یہاں دلنا میں، علم میں، ادب میں، باقی سوشل ایکٹیویٹیز میں، سماجی کاموں میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے رضوی خاندان کا. یہاں آپ کا والد صاحب، میرے والد صاحب مرحوم سید محمد رضوی، وہ تحصیل ایجوکیشن آفیسر رہ چکے ہیں، ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں، ہیڈ ماسٹر سے تحصیل ایجوکیشن آفیسر ہندوارہ. وہ بہت مشہور معروف استاد شفیق اور رفیق استاد تھے، جن کے ہاتھوں بہت سارے لوگ آگے چلے گئے تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں، سماجی میدان میں، سیاسی میدان میں. بہت مطلب میں نے ابھی ذکر کیا مرحوم غلام قادر میر کپوارہ جو منسٹر رہ چکے ہیں. اسی طرح سے شریف دل شارق ابھی زندہ ہے، وہ ایم پی رہ چکے، ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں. اور وہ اسی طرح سے بہت سارے لوگ انجینئر ہیں، ڈاکٹرس ہیں، سیاسی آدمی ہیں. تو اس طرح سے وہ ان کے ہاتھوں، ان کی شفقت اور رفاقت سے اچھے آدمی پیدا ہو، اور وہ اپنے زمانے کے مشہور معروف شاعر بھی تھے اور استاد بھی تھے، جن کا نام ابھی زندہ ہے. رضوی صاحب، سید صاحب مرحوم کی دین ہے ایک ان کی دلنا میں، انہوں نے ایک ادبی ماحول پیدا کیا ہے، علمی ماحول پیدا کیا ہے، لوگوں میں علم اور ادب میں آنے کی انہوں نے جو رستے ہموار کیے ہیں، اور انہوں نے جو داغ بیل اور چھاپ یہاں ڈالی ہے دلنا میں، وہ صدیوں تک یاد انشاءاللہ کی جائے گی. یقیناً، کیونکہ جو رضوی خاندان کا جو ان کا ایک بہت سلسلہ رہا ہے، مثبت رول رہ چکا ہے، مثبت رول رہا ہے. اچھا، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سید صاحب جب ایک استاد تھے، ایک ہیڈ ماسٹر تھے، ایک چیف ایجوکیشن آفیسر تھے، تو پھر اس کا جو دور رہا تو آپ پڑھائی کر رہے تھے، تو کوئی خاص واقعہ آپ کے ذہن میں ہے ایسا، یا کوئی خاص نصیحت آپ کے ذہن میں ہے جو ابھی تک آپ کو یاد ہے کہ آپ کچھ کر رہے تھے، اس نے کچھ کرنے کو کہا کہ آپ وہ کر رہے تھے؟ ایک بات مجھے یاد ہے کہ میں پوسٹ گریجویشن تھا، ایک ایڈورٹیزمنٹ نکلی اخبار میں فار دا پوسٹ آف اے ویڈیو. ٹھیک، میں نے بھی انٹرویو دے دیا اور میں سلیکٹ بھی ہو گیا.
تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ اس طرح سے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے مجھے وہاں اس ڈپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں دی. اس لیے میں نے عرض کیا والد صاحب آخر اس میں کیا حکم ہے کہ آپ مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ وہاں غلط کریں گے. میں نے وعدہ کیا کہ میں بحیثیت ایک اولاد کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں غلط نہیں کروں. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، ایسا معاشرہ ہے جہاں آپ خود غلط نہیں کریں گے لیکن آپ سے غلط کروایا جائے گا. اس لیے میں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن میں کام کریں، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے یہ ایک سوشل سروس ہے، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے سماج کی، لوگوں کی. ہم پسماندہ ہیں، ہم اس میدان میں، تعلیمی میدان میں اکثر و بیشتر لوگ پسماندہ ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹیچر بنیں، لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ ٹیچر کا جو مقام ہے یہ بہت شاندار ہے، یہ بہت ایک قومی خدمت ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹیچر بنیں، کیونکہ اس کا تعلق، اس تعلیم اور تدریس کا تعلق ڈائریکٹ آقا نامدار حضرت رسول محترم سے ہے، کیونکہ وہ معلم کائنات تھے، صاحب فرقان تھے، صاحب معراج تھے. اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ ٹیچر بنیں، ان کی نصیحت کے مطابق، ان کے ارشاد کے مطابق. میں بھی اب اسی میدان میں آیا، اسی ڈپارٹمنٹ میں آ گیا، اسی محکمے میں آیا تاکہ لوگوں کی خدمت ہو سکے، تاکہ میرے ہاتھوں سے ایک مقصد پورا ہو جائے، یہ ایک مقصد پورا ہو جائے، تاکہ لوگ بن جائے. میرے ٹیچر جو، میرے یہ شاگرد جو ہے وہ آگے آیا. میں ہی نہیں، میرے بڑے بھائی صاحب محترم تفضل حسین رضوی بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر استاد تھے. ان کا بھی ایک بہت اچھا شاندار رول رہا ہے. وہ بھی ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں، وہ بھی پروفیسر رہ چکے ہیں. اس لیے ہم چاہتے تھے کہ یہ جو معاشرہ ہے، ان پڑھ معاشرہ، مطلب تعلیمی لحاظ سے لوگ بہت پیچھے تھے. ہم نے ایک مقصد کے تحت، ایک مشن کے تحت اس کام کو، اس جاب کو اختیار کیا. اب خدا جانتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا نہ ہوا، وہ تو لوگ ہی میرے شاگرد ہی بتا سکتے ہیں، ہمارے شاگرد ہی بتا سکتے ہیں. لیکن جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو استاد بن جائے گا اس کے دل میں لگن ہونا چاہیے، اس کے دل میں درد جگر، سوج جگر ہونا چاہیے، اس کے سامنے ایک شاگرد ہونا چاہیے، نہ کہ اس میں کوئی بھی امتیاز نہیں ہونا چاہیے. اس شاگرد کو، اس استاد کو بہت محنت سے، بہت ہمدردی سے، بہت لگن سے اپنے استاد کی تعلیمی تربیت کرنی، تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے، تاکہ یہ شاگرد اپنے سماج میں ایک بہترین استاد بن جائے، بہترین شہری بن جائے، بہترین آدمی بن جائے. اسی لیے میں نے اپنے والد صاحب کے ارشاد کے مطابق، کہنے کے مطابق، فرمان کے مطابق یہ لائن اختیار کی. رضی صاحب، جہاں ایک طرف آپ کے خاندان کا دور رہا ہے ڈسٹرکٹ ضلع بارہمولہ میں تعلیم کی شمع کو جلائے رکھنا، اجاگر رکھنا، گنوار ماحول تھا، بچے
तालीम से भाग रहे थे, जी नहीं आना चाहते थे वो स्कूल। यहाँ तक कि सरकार ने एक कानून भी बनाया, उन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, कि तालीम को जबरी यानी कंपलसरी बनाया गया। अच्छा। और कंपलसरी तालीम बनाकर उस्ताद बच्चों को खींच के पकड़ के स्कूलों में ला रहे थे। एक दौर ये भी था, जैसे कि आपके खानदान ने ये शमा जलाई रखी और एक दरख्शां सितारे की तरह जिला बारामूला में काम किया है। फिर आप भी उस्ताद बने हैं, आपके वालिद साहब भी उस्ताद रहे हैं, आपके बरादर अकबर भी उस्ताद रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा कारनामा जिसे कहें महकमा तालीम में आपने अंजाम दिया है। मगर अगर हम यहाँ बात करें, जब आपका दौर शुरू हुआ, आपने 1944 में जन्म लिया दिलना में, फिर 50 के आसपास आपने एडमिशन लिया है यहाँ स्कूल में, 50 के बाद 70 के आसपास आपने सर्विस भी ली होगी बहसीत उस्ताद, और पहली आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कुपवाड़ा में हुई है। ये एक ऐसा दौर था जब यहाँ नाखानदगी के दौर से लोग दो चार थे। इक्तिसादी हालत यहाँ की बहुत खराब थी, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही थी, कारखाना वगैरह नहीं थे, एक सियासी अफरा तफरी यहाँ थी। तो ये दौर आपने पूरी तरह से देखा है। और अगर थोड़ी सी इस पे बात करें कि यहाँ की जो इक्तिसादी सूरत हाल थी उन दिनों, आपका घराना तो खाता पीता घराना था, आप एक अच्छे घराने से आपका ताल्लुक था, तो बाकी लोगों का क्या हाल? मोहतरम गुलाम हसन साहब, ये जो वो दौर था ना, बहुत पसमानदा लोग बहुत पसमानदा थे, गुर्बत थी, इक़्तिसादी हालात ठीक नहीं थे। लेकिन अगर उस्ताद चाहे, अगर उस्ताद के दिल में सीने में दर्दमंद दिल हो तो वो मुआज़ात दिखा सकते हैं, बशर्ते कि उसके दिल में दर्द हो, लगन हो, हमदर्दी हो, खुलूस हो, तो फिर अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से वो बहुत कुछ अंजाम दे सकता है, कुछ कर सकता है। अगर वो चाहे, बस जैसे डॉक्टर इकबाल ने फरमाया है कि नगमा है सौदाई खाम, नगमा है सौदाई खाम खूनी जिगर के बगैर। अगर उसमें खूनी जिगर न हो, दर्द जिगर न हो, तासीर न हो, हमदर्दी न हो, फिर ये सौदाई खाम है। फिर वो किसी को अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है, वो कोई खिदमत अंजाम नहीं दे सकता है कौम का। इसलिए उसके मन में ये लगन होनी चाहिए कि मुझे एक आदमी को, एक लड़के को पढ़ाना। ये लड़का कौन है? ये लड़का सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, लेकिन उसकी नजर उस लड़के पर होनी चाहिए, ताकि ये हमदर्दी होनी चाहिए, हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए, इशार होना चाहिए, ताकि वो इस लड़के को ऐसे बनाए, ऐसे रहबरी करे, रहनुमाई करे, हमदर्दी करे, ताकि वो भी इस समाज का एक अच्छा शहरी बन जाए, समाज में वो भी अच्छा काम अंजाम दे सकता है, अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। हम बात कर रहे थे कि यहाँ की जो इक्तिसादी सूरत हाल, वो क्या थी? इक्तिसादी सूरत हाल बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। लोग बेचारे पसमानदा थे, गुर्बत का चलन था, लोग
اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں داخل کرتے تھے، لیکن اگر استاد اپنا کرتب دکھائے، اپنا جوہر دکھائے، اپنے صلاحیتوں سے کام لے، تو پھر جہاں شمع جلتی ہے وہاں پروانے آ ہی جاتے ہیں، ان کو کوئی بلاتا نہیں، بشرطے کہ شمع جل جائے، استاد کام کرے، استاد اپنی صلاحیتوں سے کام لے، استاد کو سماج میں ایک بہت بڑا اہم رول ادا کرنا ہے، پھر سماج بدل سکتا ہے، چاہیے کتنی بھی غربت یا مفسی ہو، کوئی نہ کوئی آگے آ ہی جاتا ہے اور آگے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا رضی صاحب، درینا میں ہندو برادری بھی تھی، بالکل ہاں، کافی تعداد میں رہتے تھے یہاں پہ، ان کے ساتھ ہمارا مسلم برادری کی ہمارا اور ان کا کیا رول رہا تعلیم میں؟ جو یہاں ہندو برادری جن کو ہم کشمیری پنڈت کہتے ہیں، سکھ کمیونٹی سے زیادہ یہاں نہیں رہتے تھے، لیکن پنڈت برادری اچھے خاصے لوگ تھے یہاں، ایک بہت اچھی تعداد تھی، اور وہ بھی پڑھے لکھے تھے، ان کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے باقی سماجی کاموں میں، تعلیم میں، باقی ڈپارٹمنٹوں میں، تو ان کے ساتھ بہت آنا جانا تھا، ہمسائی کی طرح رہتے تھے، کوئی خدا نہ خواستہ رنجش نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، بہت اچھی طرح سے مل جل کے رہتے تھے، بہت مل جل کے رہتے تھے۔ اچھا رضی صاحب، کوئی پنڈت شخصیت آپ کے ذہن میں ابھی تک اس کی چھاپ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی شخصیت ہے کیا جس نے آپ، میں یہ سمجھوں کہ جس نے درینا کو یا یہاں کے طالب علموں کو یا درینا کی جو سوسائٹی ہے ان کو کچھ دیا ہے یا کچھ کنٹریبیوشن کیا ہے؟ جو میں ایک شخصیت کی بات کر رہا ہوں، ایک پنڈت جی تھے، ان کا نام گرامی تھا پنڈت امرناتھ جی، وہ بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت برادری یہاں، ان کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، انہوں نے یہاں کے مسلمان یا ہندو یا کوئی بھی کسی جماعت سے تعلق رکھنے والے سب بچوں کو، سب طالب علموں کو اچھی طرح سے اور بہت لگن سے، بہت خلوص سے پڑھاتے تھے اور اپنا کام بہت اچھی طرح سے انجام دیتے تھے۔ امرناتھ کی آپ بات کر رہے تھے؟ ہاں، وہ بڑے آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، اچھے استاد تھے، مخلص تھے پڑھانے میں، اور لوگوں کو چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے کوئی بھی لڑکا تعلق رکھتا تھا، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی لگیر لپٹی سے وہ اپنا کام چاہتے۔ ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے اس درینا کے تعلیمی میدان میں۔ اچھا، جہاں تک میری یادداشت ہے، یہاں ایک استاد جو پنڈت برادری سے تعلق رکھتا تھا، نند لال بھی تھا۔ نند لال بھی اردو پڑھا رہا تھا، اور نند لال جی تھے، سوربھ ناتھ جی تھے، اومکار ناتھ جی تھے، باقی یہ بہت اچھے استاد تھے، بہت اچھے تھے۔ اور ناتھ جی بھی ایک استاد تھے، ناتھ جی بھی، ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ناتھ جی، پنڈت ترلوکی ناتھ بہت اچھے۔ ان کا خاص مضمون تھا، وہ حساب میں ٹاپ کرتے تھے، پڑھانے میں، میتھمیٹکس پڑھانے میں ان کا ید طولہ تھا۔ اکثر و بیشتر لڑکے پرائیویٹ طور پر اس کے گھر پر جا کر پڑھائی کرتے تھے، خاص کر میتھمیٹکس۔
ایک بات جو میں نے سنی ہے پنڈت ترلوکی ناتھ کے بارے میں، جی اس کی ڈیوٹی مختلف جگہوں پہ تھی. وہ ایک ایسا سماجی کام کر رہا تھا جس کا اس زمانے میں کوئی نعم البدل نہیں تھا، جسے میں نے سنا ہے. تب کے زمانے میں ایک انجیکشن کرانے والا شاذ و نازی کسی جگہ تھا. اگر پنڈت ترلوکی ناتھ جب ڈیوٹی پہ جا رہے تھے، اس کے ساتھ میں وہ سریج کا ایک ڈبہ ہوا کرتا تھا. جہاں بھی کسی گاؤں میں اس کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، وہ جہاں بھی جس کو انجیکشن وغیرہ ان دنوں ڈاکٹر تجویز کرے تھے، تو پنڈت ترلوکی ناتھ بلا کسی معاوضہ، بلا کسی چون چرا، بلا کسی معاوضہ وہ انجیکشن اس کو کر رہے تھے. ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ وہ سماجی کاموں میں اچھا رول ادا کرتے تھے. اس کے بغیر بھی ان کو اس طبی تعلیم میں، طبی میدان میں کچھ ٹریننگ وغیرہ کی تھی، اسی کو بروئی کار لا کر لوگوں کے کام آتا تھا. جس آدمی کو کسی بھی وقت اگر کوئی طبی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس کو وہ انجام دیتے تھے، وہ کام طبی امداد پیش کر رہے تھے. اچھا رضوی صاحب، جو آپ درد جگر، سوز جگر، درد دل کی بات کریں کہ ایک استاد کو ہونا چاہیے، یہ جو سب بچے ہیں یہ میرے ہیں، یہ میرا درد دل ہے، یہ میرا سوز جگر ہے، یہ میرا جگر ہے. تو کیا لگتا آپ کو اس وقت، بس جب ایک گورنمنٹ سکول کا رزلٹ 0 آ جاتا ہے، کہاں ہے رہ جاتی ہے وہ سوز جگر، درد دل، درد جگر؟ پھر کیا کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات ہے غلام اشرف صاحب، ایک بات ہے نکل پڑے ہیں. only one sparrow cannot make a summer. جو تعلیمی میدان ہے اس میں جناب والا، اگر ٹیچر اپنے مقصد میں، اپنے کام میں، اپنے فیلڈ میں کوئی کوتاہی، کسی کوتاہی سے، کسی کمزوری، خلوص سے کام نہیں لے گا، وہ ٹیچر نہیں. میں اس کو ٹیچر نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیے بات یہ یوں ہے کہ we can take the horse to the water, but we cannot make him drink, even thousands cannot make him. ہم گھوڑے کو پانی پر لے جا سکتے ہیں لیکن اس کو پلا نہیں سکتے. ٹیچر کا کام ہے اپنا کام خلوص سے، ہمدردی سے، نیک جذبے سے، نیک نیتی سے انجام دینا. باقی جو وہ لڑکے کو مجبور نہیں کر سکتا ہے، اگر اس کو پڑھنے کا، اگر اس کو اپنے میدان میں آگے جانے کی خواہش نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ ہے. لیکن اب ٹیچر کا مطلب یہ ہے، ٹیچر کا کام یہ ہے، ٹیچر کا مشن یہ ہے کہ وہ اپنا کام خلوص سے، درد جگر سے، سوز جگر سے انجام دے. باقی رہا یہ جو تعلیم ہے، اس میں یہ تکونی ہے. ایک ٹیچر ہے، دوسرا ہے لڑکا ہے، طالب علم ہے، اور والدین ہے. اگر والدین کی خواہش ہوگی کہ وہ چاہیں اپنے بچے کو، اپنے لڑکے کو، اپنی لڑکی کو، اپنے اولاد کو، اپنے فرزند کو آگے لے، تو پھر ٹیچر کے ساتھ وہ استاد کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، رابطہ کر سکتا ہے کہ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے اسکول میں. اگر اس کو لگن نہ ہو، اگر اس کو دلچسپی نہ ہو، اگر اس کو اپنے بچے کی مستقبل کا خیال نہ ہو،
तो अकेले एक टीचर क्या कर सकता है। हाँ, अलबत्ता टीचर को अपना काम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अंजाम देना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है, सबसे नेक काम है। इसके बगैर कोई बड़ा काम नहीं, नेक काम नहीं, अच्छा काम नहीं है, क्योंकि उसको, एक टीचर को ये मद्देनजर रखना चाहिए कि मैं मदीनतुल इल्म रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब फुरकान का, मुझे उसी मिशन को, उस मिशन को आगे ले जाना है। रजी साहब, एक स्कूल में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्राइवेट स्कूल का जन्म कैसे हुआ है, प्राइवेट स्कूल का जन्म कैसे हुआ है, या तो कहीं महकमे तालीम में कमजोरी आई है तो प्राइवेट स्कूलों का जन्म हुआ है, कहीं न कहीं कमजोरी आई है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहीं दुख तो नहीं हो रहा है कि जब एक स्कूल के बच्चे तालिबे इल्म 10वीं जमात के 50 हों और 50 के 50 फेल हो जाए, तो फेल हो जाए 50 के 50, तो किस नजर से आप इस महकमे तालीम और इस उन उस्तादों को देख रहे हैं जो उनको पढ़ा रहे थे? 50 के तो 50, ये तो नहीं मैं मान सकता हूं कि 50 के 50 तालीम से दूर भागना चाहते हैं, तो कम से कम 1-2 तो पढ़ना चाहते होंगे। देखिए, इसमें जनाब वाला 2 चीजें जिम्मेवार हैं, इसकी वजूहात 2 हैं। एक ये कि कुछ हालात भी ऐसे हो गए जिनकी वजह से तालिबे इल्मों ने तालीम में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया। दूसरी ये है कि इसमें वालिदैन भी बहुत जिम्मेदार है। तीसरी वजह ये है, हकीकत ये है कि इस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग भी मतलब आए हैं जो अपने काम से काम नहीं रखते थे, जो खुलूस से काम नहीं थे। वो अपना पीरियड या अपना काम ऐसे अंजाम देते थे जैसे कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अगर इंसान जो टीचर जो है ना, उसको चाहिए कि उसको उसका सबसे बड़ा काम यह है, उसके मिशन, उसके सामने ये होना चाहिए कि कुछ भी हो लेकिन मुझे इस लड़के को पढ़ाना है, खुलूस से पढ़ाना, अच्छी तरह से हमदर्दी से पढ़ाना, वो तो नहीं है। इसमें मैं साहब गोई से ये बात बताऊंगा कि कुछ लोग जिनको इस डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहिए था, जो क्वालिफाइड नहीं थे, जो यूं ही इसमें आए तो अपना काम अच्छी तरह से खुलूस से अंजाम नहीं देते थे, जिसकी वजह से तालीमी मैदान में, हमारे तालीमी मैदान को, हमारे तालीमी पॉलिसी को बहुत जबरदस्त नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। अच्छा, जैसे जब आप पढ़ाई करें, देखिए जब आप पढ़ाई करें, एक दूसरी बात यह है कि ये मुफ्त तालीम थी। इसमें वालिदैन को पैसा खर्च करना नहीं पड़ता था। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहां जनाब वाला पैसों के बगैर, बहुत बड़ी बड़ी रकमों के बगैर तालीम कोई लड़का एडमिशन नहीं ले सकता। जब वालिदैन को बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमें देना पड़ती है, अदा करना पड़ती है, तो वो इसके पीछे पड़ते थे उसका लड़का, उसका बच्चा कैसे जा रहा है। ये भी एक वजह है। जो ये मुफ्त तालीम है, मुफ्त तालीम, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलते। कुछ ना कुछ फीस होनी चाहिए, अगर मोटी न हो, मोटी फीस न हो, लेकिन छोटी मोटी फीस देना पड़ेगी, फिर कोई मकसद हासिल कर सकता, कोई मंजिल तक जा पा सकता है। अच्छा, जब हम वरना देखिए, ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने इस सरकारी स्कूल में बहुत शानदार
کامیابی آتا، جو ٹیچر بن گئے، جو ٹیچر نہیں، جو انجینئر بن، جو ڈاکٹر بن گئے، جو فلاسفر بن، جو پروفیسر بن گئے، جو بڑے بڑے عہدوں پر آئی اے ایس پاس کیا، کے ایس پاس کیا، وہ کیسے آ گئے؟ وہ بھی سرکاری اسکولوں سے. لیکن ان کے والدین باخبر تھے، کانشیس تھے، ان کو پتا تھا، ان کو یہ مطلب تھا، مقصد تھا، ٹارگیٹ تھا کہ ہمارا بچہ آگے جائے. اس لیے وہ استادوں کے ساتھ مل کر رابطہ کر کے یہ پوچھنا چاہتے تھے، یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کا بچہ کیسے جا رہا. آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کرتے ہیں، لیکن پھر پوچھتے نہیں ہیں، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کا بچہ کہاں پہنچا، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. رضی صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے رول پلے کی. جب ایک آدمی آ رہا ہے دنیا میں، ورلڈ میں آ رہا ہے، سٹیج پر اس کو ایک رول پلے کرنا ہے. اب دیکھنے والی بات ہے کہ اس کا جو یہ رول ہے یہ منفی ہے یا مثبت ہے. یہ ایک رول یہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو پیسہ دیا گیا ہے، جس کے لیے آپ کی اجرت مقرر کی گئی ہے. جیسے کہ اب میں کسی مستری کو لا رہا ہوں، اس کو 1000 روپے دے رہا ہوں دن کا، آپ کو یہ کام کرنا ہے. اگر وہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرے گا تو میں اس کو کیا یہ پیسے دے دوں؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایک استاد کو اپنی رول کا نبھانا جو اس کا ہے مثبت طریقے سے، اس کو پیسے اس کو ملے ہیں، اس کی اجرت مل رہی ہے، آپ کو یہ رول کرنا ہے اور اس رول کو مثبت طریقے سے انجام دینا ہے. آپ کو بچوں کو یہ پڑھانا ہے. اگر وہ رول مثبت طریقے سے انجام نہیں دے گا جس کے لیے اس کو اجرت ملی ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا دور رہا ہے، آپ ایک طالب علم بھی تھے، آپ کو استادوں سے کوئی شکایت رہی ہے؟ نہیں. پڑھنے میں، پڑھانے میں. پھر آپ کا دور آ گیا کہ آپ استاد بن گئے. جی، تو آپ نے بھی پڑھانا کیا، آپ نے بھی بچوں کو پڑھایا. تو پھر آپ کے دور میں بھی بچوں کو کوئی شکایت نہیں تھی کہ رضی صاحب نہیں پڑھا رہا تھا، کہ رضی صاحب اچھا. محترم غلام حسن صاحب، یہ ضمیر کی بات ہے. اگر میرا ضمیر مردہ ہے، میں کوئی خدا کے حضور میں سجدہ دینا ہے، اگر میرا ضمیر مردہ ہے تو میں یہ سجدے کو اچھی طرح سے ادا نہیں کر سکتا. چاہیے کہ میں اپنا کام جو مجھے سونپا گیا ہے، جس کے لیے مجھے اجرت مل رہی ہے، اچھی خاصی اجرت مل رہی ہے، یہ تو حرام کی بات بن گئی نا. اگر میرے ذہن میں وہ ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، اگر میرا ضمیر مردہ ہے، اگر میرا ضمیر ختم ہو گیا تو میں کسی حد تک جا سکتا ہوں. کہ مجھے غرض ہے، کوئی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے وہ ان کو پیسہ چاہیے، ان کو تنخواہ چاہیے، چاہے طالب علم پڑھے یا نہ پڑھے. وہ تو دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ رزلٹ کیوں زیرو آ رہا ہے سرکاری، یہ تو ایک حقیقت، اس کو کوئی اس بات سے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ زیرو پیسہ. لیکن میرا ضمیر صاف ہے، میرا ضمیر بیدار ہے. میں اپنے ضمیر کے مطابق آج بھی آپ کو اپنے میٹرک کے ریزلٹس دکھا سکتا ہوں جو 100% اپنے سبجیکٹ. باقی تو دیکھیں جس بیچارے، یہ تو بات ہے، جب آپ کے والد صاحب استاد تھے تب کوئی شکایت نہیں تھی، جب آپ طالب علم تھے تب آپ کو کوئی شکایت نہیں تھی، جب آپ استاد بنے تھا تب بھی کوئی طالب علم کو شکایت نہیں تھی. اب جو استاد آئے ہیں، کوئی ایک استاد تھا مرحوم مغفور ایک غلام، میں 9th میں پڑھ رہا تھا بارہمولہ ہائی اسکول دیوان. وہ ہمیں انگلش پڑھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس. میرے پاس اس
जिन किताब वो पोइट्री की किताब नहीं थी। मैंने पीछे की तरफ मुड़ा, उसने मुझे पूछा, यस यू स्टैंड अप, रिमेन स्टैंडिंग ऑन योर स्टूल। जब तक आधे घंटे तक मुझे उसने स्टूल पर खड़ा किया। पीरियड खत्म होने के बाद उसने मुझे पूछा, कहां से ताल्लुक रखते हो, कहां से आए हो? से जलना से। अच्छा, किस खानदान से हो ताल्लुक? ये बाप। अब मैं, देखो भाई, आप अपनी खानदान की दाग कटवाई, किताब कहां है, क्यों किताब के बगैर? तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। इस डांट डपट ने मुझे इतना होशियार कर दिया, इतना एक्टिव बना दिया, इतना यानी आगे ले कि मैं उसके पीरियड में जलाई वाला जो ही वो कोई सवाल पूछते थे तो मैं हाथ खड़ा। दिस पॉइंट टर्न इन माई लाइफ। वरना मैं, अगर वो मुझे इस तरह से डांट न देते तो मैं पता नहीं मैं क्या होता। ये ज़मीर की बात है। वो बेचारा, वो अल्लाह ताला उसको जवाहिर रहमत में, अपनी जवाहिर रहमत में, वो बड़े हमदर्दी से यहां से पसीना निकलता था पढ़ाते। ऐसे भी उस्ताद थे। आज भी मैं उनके रूह की इसाल सवाब के लिए फायदा पड़ता, इसलिए कि उसने मुझे उस वक्त इतना मतलब डांट दे, इतनी डांट दी कि मैं थोड़ा सा इस समाज में चलने फिरने के लायक रह गया। वरना मैं पता नहीं मैं क्या होता। ऐसे भी उस्ताद देखिए, अगर उस्ताद के सीने में हमदर्दी न हो, खुलूस न हो, ज़मीर बेदार न हो, तो फिर वो भी, मैं क्या कहूंगा, मैं उसको उस्ताद नहीं मानता हूं जो अपने पेशे के साथ हमदर्दी न करे अपने, क्योंकि उसके हवाले एक अमानत है। ये अमानत उसको देखना है, उसको समझना है कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए, इसी मकसद के लिए, इसी मकसद को अंजाम देने के लिए पैदा किया। अदरवाइज वरना बाकी चलाए वाला आने जाने की बात है, यूं ही बात है। इसीलिए इसका बराह रास्त असर पड़ता है बच्चे की तालीम हालत पर। आप देखिए कि वो भी उस्ताद थे, मसलन डॉक्टर इकबाल साहब, मरहूम डॉक्टर, जब उनको सर का खिताब मिला, गवर्नर ने पूछा, भाई इसे गवर्नर ने बताया, डॉक्टर साहब उन्होंने एक वो नज़म लिखी थी खुद ही, जिसका उनके उस्ताद डॉक्टर ब्राउन ने इंग्लिश में तर्जमा किया, तो फिर उसको सर का खिताब मिला। अब जो गवर्नर उनके पास चले गए, बोले कि भाई इस तरह से आपको सर का खिताब मिलने वाला है। तो डॉक्टर इकबाल, मरहूम इकबाल ने पूछा, भाई मुझे बता, मेरे उस्ताद के लिए क्या लाए हो? सैयद मीर हसन उनके उस्ताद थे। तो गवर्नर ने बताया कि उनका कोई लिटरेरी कंट्रीब्यूशन नहीं किताब। तो डॉक्टर इकबाल साहब ने बताया कि मैं उसकी किताब, मैं उसका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, माशाअल्लाह, अगर वो ना होते तो मैं डॉक्टर इकबाल नहीं होता। अब उसको किताब लिखने की जरूरत, ये खुलूस है। ये सैयद मीर हसन मरहूम ने डॉक्टर इकबाल को डॉक्टर इकबाल बनाया, इकबाल को डॉक्टर, एक आफाकी शख्सियत बनाया, क्योंकि वो उनको बहुत हमदर्दी से, बहुत खुलूस से, बहुत दर्द जिगर से, सोच जिगर से तरबियत करते थे, तालीम पढ़ाते थे उनको उनकी जो शख्सियत है, ये सैयद मीर हुसैन की मरहूनी मिन्नत है। यही उस्ताद है,
میں استاد نہیں ہوں. میرے دل میں وہ درد نہیں ہے جو ہونی چاہیے. میرا ضمیر مردہ ہے, میرا کام ناقص ہے, میرے ہاتھ میرا دامن داغدار, میرے ہاتھ سیاہ ہے. کیوں؟ اگر میں اپنا فرض اچھی طرح سے نہیں نبھاتا ہوں یا نہیں نبھایا ہے تو پھر میں کیسے استاد, اپنے آپ کو کیسے استاد بتانے کی, مطلب میں استاد نہیں ہو سکتا ہوں جب تک کہ میرے سینے میں ایک بچے کے لیے, ایک بچے, کیونکہ یہ بچہ خدا کا پیدا کردہ ہے, خدا کی اس زمین میں بھیجا ہے, اس کو آگے لے جانا, اس کو تربیت اور تعلیم دینا, اس کو ایک معزز شہری, ایک اچھا شہری بنانا میرا کام. اگر میں اپنا کام اچھی طرح سے انجام نہیں دوں گا تو میں خدا کے حضور میں مجرم ہوں. یہ عارضی چیز ہے. دیکھیے باقی رہا یہ کہ ہاتھ بولتے ہیں, مرنے کے بعد بھی بولتے ہیں, ہاتھ بولتے ہیں. وہ ایسے کہ ایک شخص نے, ہم کہیں گے ایک شخص نے تاج محل بنایا, وہ زندہ نہیں ہے لیکن اس کے ہاتھ اس وقت بھی بولتے ہیں. استاد کے ہاتھ مرنے کے بعد ہی نہیں, ریٹائر ہونے کے بعد ہی نہیں, بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے کہ فخر سے کوئی طالب علم کہتا ہے کہ فلاں نے میرا استاد تھا, اسی نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اس کے علاوہ کیا ہے, اگر آپ کو اگر کسی استاد کو یہ لگن نہ ہو, یہ خلوص نہ ہو, یہ ضمیر بیدار نہ ہو, پھر تو سب کام جو ہے نا وہ ناقص ہے. اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے ہیں بلکہ برے نکلتے ہیں. وہ جو استاد اپنے اس طالب علم کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا, پھر کیا توقع رکھ سکتے ہیں, کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا, اس کی تربیت اچھی طرح سے اچھا ہاتھوں میں رہی ہے. ایسا یہ تو ایک آدمی جو یہ جس میں خلوص نہ ہو, جس میں ہمدردی کا جذبہ نہ ہو, اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں آنا چاہیے. یہ ان لوگوں کا کام ہے, درس تدریس ان لوگوں کا کام ہے جو واقعی مخلص ہے, جو واقعی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں, اچھا نیک کام انجام دینے کی خواہش رکھتے ہیں. ورنہ اچھے رزلٹ, اچھے نتائج کبھی حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ نہ استاد کو سماج میں ایک خاص اور ایک اہم, بہت زیادہ اہم کام انجام دینا ہے, چاہے اس کو کم تنخواہ ملے یا زیادہ تنخواہ. جیسے ہمارے جو پیش رو ہے استاد, ٹیچرز, استاد جنہوں نے بہت اچھے کام انجام دیے, نیک کام دیا, شاندار کام, ان کی بھی تنخواہ بہت کم ہوتی تھی, قلیل ہوتی تھی. یہ درویشوں کا کام, یہ نیک آدمیوں کا کام, یہ خدا دوستوں کا کام ہے. اب مجھ جیسے آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے پتا, میں صرف اپنے نفس کو یا اپنی تنخواہ سے تعلق رکھتا ہوں, دلچسپی رکھتا ہوں. باقی کون کہاں جائے یہ مجھے اس کی ذمہ داری میں نہیں, کیونکہ میرا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے. یہ ضمیر کی بات ہے. نیک کام انجام دینا, اچھا کام انجام دینا, شاندار کام انجام دینا باضمیر لوگوں کا کام ہے. عام آدمی نہیں, جس کے چوری کیوں کرتا ہے؟
شرابی کیوں شراب پیتا ہے، غلط آدمی کیوں غلط کام کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ غلط کام کرتا ہے۔ یہ جو ہے مطلب باقی ڈپارٹمنٹس میں ہے، وہ لوگ کسی اور کام کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ کام جو ہے نا یہ اچھے اور باذمہ لوگوں کا کام ہے، تاکہ اچھے لوگ آگے آئیں، اچھے طالب علم بن جائے، جو ایک سماج کو شاندار طریقے سے آگے لے جانے، اپنا کام اپنے ضمیر کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق، خدا کے اس آرڈر کے مطابق انجام دے۔ ورنہ کچھ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے، اس کے بارے میں میرا عرض یہی ہے کہ کیوں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، شاندار سوال، کیوں سرکاری سکول میں اچھے نتائج نہیں نکلتے؟ پہلے تو ایک استاد کو مکمل ہونا چاہیے اپنے سبجیکٹ میں، اپنے کام میں۔ جب وہ اچھا باپ ہوشیار نہ ہو، اس کو جب اپنے سبجیکٹ کو، اپنے کام میں دسترس نہ ہو، وہ کیا کام بن رہا ہے؟ وہ کیا انصاف کر سکتا ہے اپنے بچے کے ساتھ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ آج بھی دیکھیے، آج جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں بہت اچھے ٹیچرز کام کرتے ہیں، بہت کوالیفائڈ، ہائیلی کوالیفائڈ، جن کو اپنے مضمون میں، اپنے سبجیکٹ میں، اپنے کام میں، اپنے پیشے میں دسترس حاصل۔ اس لیے احتساب بھی ہے، ان کا احتساب بھی ہے۔ بابا کیا بتاؤ، اگر آپ 10,000 20,000 روپیہ لیتے بتائیے، اور نہ سکولوں میں، گورنمنٹ سکولوں میں، سرکاری سکول میں رزلٹ نکلے تھے اور کون پوچھتا تھا؟ کوئی پوچھتا نہیں۔ مطلب میں 20,000 روپیہ لیتا تھا مہینے کے لیے، 20,000 ایک سال کے لیے یہ کتنا بنتا ہے؟ اب دیکھنا ہے، اگر میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.25 لاکھ یا 1,20,000 روپیہ لیتا ہوں سال کے، تو میرا کیا کنٹریبیوشن، میرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ میں نے کیا دیا؟ میں نے اگر 2 لاکھ روپیہ حاصل کیا تو میرا کیا ریٹرن کیا ہے؟ وہ تو کوئی نہیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، بہت سنجیدہ سوال ہے کہ احتساب کا ہونا بہت ضروری ہے کہ بھائی اگر آپ اتنی موٹی رقم بطور تنخواہ لیتے ہو تو آپ کا کنٹریبیوشن معاوضہ کیا دے دیا، سماج کو کیا دیا؟ سب گورنمنٹ کو چھوڑ دیجئے، سماج کو، ان بیچارے بچوں سے، غریب لوگوں، غریب گھرانوں سے، مفلس گھرانوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کو کیا دیا آپ نے؟ کیا کنٹریبیوشن؟ وہ تو اس کا احتساب۔ اسی لیے ہماری تعلیمی پالیسی بہت ناقص ہے، اس میں فیلئر ہے اور کچھ نہیں، لا حاصل ہے، میں حاصل کچھ نہیں۔ آپ بجا فرما رہے ہیں رضوی صاحب، جس فیکٹری کی پروڈکشن ناقص ہو، وہ فیکٹری نااہل ہو، معیار کے مطابق نہیں ہے، وہ پروڈکشن سوسائٹی ایکسپٹ نہیں، ریجیکٹ ہوتی ہے، ریجیکٹ ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فیکٹری بند ہو غلام جاتی حسن صاحب، دیکھیے غلام حسن صاحب، اگر رضوی صاحب کا، محمد بغور رضوی صاحب کا کوئی نام لیتا ہے، شاید میں نے کچھ کام کیا، شاید میں نے کہا، میں شاید کہہ رہا ہوں، شاید میں نے کچھ کام کیا، کسی کو کچھ دے دیا ہے، 2 لفظ 4 لفظ کیا ہمدردی۔ اگر برا نام لیتا ہے یا میرے پیچھے
کوئی تنقید ہوتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے، میں یہی بولوں گا میں نے اپنے پیشے کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں مرنے کے بعد بھی، ریٹائر ہونے کے بعد بھی انسان کا ذکر خیر ہوتا ہے، اس آدمی کا ذکر خیر ہوتا ہے جو آدمی اچھا کام انجام، چاہے کسی شعبے میں ہو، کسی محکمے میں ہو، کسی جگہ ہو، تو مرنے کے بعد بھی ہم نیک انسانوں کا، نیک بندوں کا جو اس دنیا سے چلے گئے کیوں نام لیتے ہیں، بار بار نام لیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت شاندار کام کیا ہے، خدا کے حکم کے مطابق، خدا کے اس اپنے ضمیر کے مطابق کام انجام دیا ہے، اس لیے وہ ان کا نام بار بار لیا جاتا ہے اور احترام سے، عزت سے لیا جاتا ہے. ورنہ جو میری طرح سے ناقص کام انجام دیتے ہیں ان کا نام اسی وقت، ان کی زندگی اسی وقت ختم ہوگی جب وہ ریٹائر ہو. بالکل رضی صاحب، یہ برابر یہ جو صورتحال ہے بالکل اسی فیکٹری کی طرح ہے جس فیکٹری کی پروڈکشن سوسائٹی ریجیکٹ کر رہی ہے، سوسائٹی ایکسپٹ نہیں، اس میں معیار ہی نہیں تھا، معیار کی آٹومیٹکلی فیکٹری بند ہو جاتی ہے. اور جس گھر کا سربراہ صحیح نہیں ہو، صحیح گھر کو دشا صحیح نہیں دے سکتا، وہ گھر بھی برباد. اور یہی حال ہے ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، خاص کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، جہاں صحیح دشا نہیں ہے، جہاں پہ صحیح پروڈکشن نہیں ہے، جہاں پہ چلانے والے صحیح نہیں ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے سرکاری اسکول آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں. میں ایک بات اور عرض کروں گا، چاہے جو سماج میں، ملک میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹ، اگر ان میں کوئی نقص ہو جائے، مثلا ہم زراعت کر رہے، اگر زراعت میں کوئی نقص ہو جائے، کوئی کمزوری ہوگی تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کو ٹھیک کیا جا شک. لیکن اگر ایجوکیشن میں کوئی نقص ہو، اس کو ٹھیک نہیں کیا جا. کتنا ہمارا سرمایہ، بہترین سرمایہ، بہترین جو نوجوان ہمارے لڑکے طالب علم اس ناقص کارکردگی کی وجہ سے اپنا مستقبل ضائع کھو بیٹھے بیچارے، وہ رہی کہ نہیں ہے. جو ان کو ہونا چاہیے تھا، جو ان کی منزل ہونی چاہیے تھی، جو ان کا مقام ہونا چاہیے تھا، جو ان کی جو سماج میں مرتبہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو رہبری ہے نا، گائیڈنس ہے، وہ پوری نہیں. ورنہ کوئی بچہ، کوئی لڑکا، ہر ایک بچے میں، ہر ایک لڑکے میں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، خدا کی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتا. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ہے جو بچے کے اندر، جو طالب علم کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانا استاد کا کام ہے، دشا دینا استاد کا کام ہے، منزل دکھانا استاد کا کام ہے، رہبری کرنا، رہنمائی کرنا استاد کا کام. اگر استاد میں یہ صلاحیت نہ ہو، وہ بچے کو کیا صلاحیت، وہ بچے کو کیا رہنمائی، بچے کی کیا رہنمائی کر سکتا، اس کو کیا دشا دکھا سکتا، اس کو کس منزل تک پہنچا سکتا ہے جب وہ خود تیار نہیں ہے، جب وہ اس قابل نہیں ہے. یہ اس میں جو محکمہ ایجوکیشن میں جو بھی استاد، جو بھی آدمی، میری ناقص رائے ہے، وہ تو ایک ہمدرد دل رکھنا ہونا چاہیے، اس کے سینے میں ایک ہمدرد دل ہونا چاہیے جو انسانیت کی، جو سماج کی، جو انسانیت کی سیوا کرے، جس کو انسانیت کی سیوا کرنے کی خواہش ہو، لگن ہو، جذبہ ہو، ایثار ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ویل کوالیفائڈ ہونا چاہیے، اچھا، جس پہ اپنے مضمون پر، اپنے سبجیکٹ پر پورا عبور ہو، پورا دست، ورنہ یہ سودائے خام بن جاتا ہے، ورنہ یہ سودائے خام بن جاتا ہے.
رضوی صاحب، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں تعلیمی نظام جس ملک کا اچھا جتنا ہو، زیادہ مضبوط ہو وہ ملک اتنا ہی مضبوط ہوتا وہ ملک اتنا ہی آگے جا سکتا ہے؟ اب مثال اس کی ہے، دنیا میں ہے مثال، جن کنٹریز کے پاس ایک اسٹرانگ ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، بہت آگے نکل چکے ہیں، حالانکہ چاند تارے سورج کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور دن بہ دن جو مثال ہمارے سامنے ہے۔ اگر جس ملک کا ایجوکیشنل سسٹم ناقص ہو اور ڈیجیکٹڈ ہو، اس سوسائٹی اس ملک کا کیا حال رہے گا؟ اب آنے والے دنوں میں آنے والا جو وقت ہے، آج وہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، مقابلے کا زمانہ ہے، کیا رہے گا حال ہمارے بچوں کا؟ ہمارے بچے کیا آج جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جب ہمارا تعلیمی نظام ہی بگڑ چکا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا میسج رہے گی آپ کی؟ محترم غلام حسن صاحب، دیکھیے میں مسلمان ملکوں کی بات کروں گا۔ ہمارے لیے ایک حکم ہے کہ تعلیم پڑھو، ہے نا؟ ایک مسلمان بچے کے لیے، آدمی کے لیے، بچے ہوئے تعلیم پڑھنا ضروری ہے، تعلیم پڑھنا لازمی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بابا مدینۃ العلم صاحب فرقان صاحب معراج ہمارا ہے مدینہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ہی مسلمان اسے بہت پیچھے۔ ہمارا تعلیمی ہمارا جو یہ تعلیمی میدان ہے، ہم 1000 سال پہلے، 1000 سال پیچھے ہے۔ جن ملکوں نے، جن ممالک نے تعلیمی میدان میں پیش رفت کی، تلاش کیا، تحقیق کی، جستجو پڑھا، اپنے تعلیمی نظام کو مضبوط بنایا، وہ ملک زیادہ سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ ہمارے ملکوں پر، خاص کر مسلمان ملک، کیا ہمارا کیا کنٹریبیوشن، ہمارا کیا دین ہے؟ کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بہت ناقص ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کوئی تلاش اور تحقیق، ریسرچ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہم مرویہ طور پر پڑھتے ہیں، حالانکہ مسلمان ملکوں نے، مسلمان ممالک نے، ہمارے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ زور دیا ہے، فرمایا ہے کہ بھائی آگے بڑھو تعلیم کے بارے میں۔ ہمارا قرآن شریف جو ہے، ہم یوں ہی پڑھتے ہیں، روانی پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آخر یہ قرآن شریف ہمیں کیا کرنے کو حکم دیتا ہے۔ مثلا ہمارا ایک سورہ جمعہ ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد بھی فانتشروا فی الارض۔ فانتشروا کا کیا مطلب ہے؟ فانتشروا کا کیا معنی ہے؟ یہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ یہ ہم سے کیا یہ اس دنیا میں پھیل جاؤ، یہ تارے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ جو کچھ ہے میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، اب جاؤ ڈھونڈ جاؤ۔ سورہ یہ حدید ہے، حدید کا مطلب ہے لوہا۔ وہاں فرمایا گیا ہے کہ میں نے زمین کے نیچے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو آپ کے بہت سارے کام آئے گا، جس کے بہت سارے فوائد ہیں بے شمار۔ کیا ہمیں پتہ ہے اس ایک سوئی سے لے کر کسی چیز کو ہم نے اس لوہے سے نہیں بنایا؟ یہ لوہا دیکھیے
बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक एडवांस मुल्क, सुई से लेकर हवाई जहाज तक उन्होंने बनाया इसी लोहे से। उन्होंने तहकीकत, उन्होंने तलाश किया, उन्होंने देखा आखिरकार ये क्या चीज है। पेट्रोल है, सोना है, लोहा है। ये फंतशुर फिल अर्ज का मतलब मेरी कम अकल के मुताबिक, कम दानिश के मुताबिक यही है। तहकीकात करो, तलाश करो, ढूंढो, देखो कितनी अल्लाह ताला ने कितनी नियामतें, कितनी चीजें, मुफीद से मुफीद चीजें, फायदेमंद से फायदेमंद चीजें, सूदमंद चीजें बनाई। अब हमारे जो हमारा टीचर है उसको ये पता नहीं होता है, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट उसमें भी नाक़िस कारकर्दगी दिखाता है। उसको चाहिए, टीचर को चाहिए कि वो अपने तालिब इल्मों को दिखाए, भाई ये सूरज है, इसका क्या काम, ये ज़मीन है, इसका क्या काम, ये पानी है, ये हवाएं, ये फिजाएं, इसी को तालीम बैठा। ये नहीं लिफो ज़ेर ए बेज़ेर, ये तालीम, ये तो होता है इब्तिदाई बच्चों के लिए। आजकल जो हम देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक मुआज़ा हो रहा है। इससे बड़ा जो इस वक्त हमारे पास इंटरनेट है, ये क्या, इससे और क्या बड़ा मुआज़ा हो सकता। ये क्यों हो? ये उन्होंने तलाश किया, उन्होंने एडवांस किया, स्टडी की, मुताला किया। आखिरकार ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, ये खुदा ने क्यों बनाया, अल्लाह ताला ने पैदा। इसी को तालीम कहते हैं। तालीम ये नहीं है कि बस थोड़ा सा दो चार जमातें, दो चार या ग्रेजुएशन पास किया। बिल्कुल रजी साहब, जैसे एक शायर ने कहा है अपने एक शेर में, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखे होता है क्या। मैंने बचपन में जब हमारे उस्ताद हमको पढ़ा रहे थे, वो पहले एक लाइन दे रहे थे कि लाइन ऊपर लिख रहे थे कि इल्म बड़ी दौलत है, आज का ये आपका होमवर्क है, ये लिखो। फिर दूसरे दिन आ रहे थे हम, इल्म बड़ी ताकत है, आज का ये आपका होमवर्क है, ये लिखो। दोनों चीजें सही है। इल्म बड़ी दौलत भी है, इल्म बड़ी ताकत भी है। इससे बढ़कर कोई ताकत नहीं है। इल्म की ही वजह से दुनिया पे आज कुछ मुल्क राज कर रहे हैं, वो एडवांस है, राज कर रहे हैं क्योंकि हम पीछे चले जा रहे हैं। सारी दुनिया पर उनका कब्जा है, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने इल्म से, अपने इजादात से, अपने मतलब जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। क्या किसी मुसलमान मुल्क में, हालांकि मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, अर्ज करना चाहूँगा, मतलब हमारा जो माजी है वो खुदा न खासा इतना गरीब नहीं था, इतना हम एडवांस थे। हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजू से जब एक यहूदी ने पूछा, आपको बाबुल इल्म कहा जाता है, और ये भी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खिताब दिया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में वो कौन से लोग हैं, कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, और वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। नमाज का वक्त था, नमाज ज़ोहर था, पेशवाई कर रहे थे, इमामत वही कर रहे थे। यहाँ से
یہودی کا یہ مطلب تھا کہ میں اس کو یہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ باب العلم نہیں ہے۔ اس نازک وقت عین وقت پوچھا کہ بھائی ایک منٹ مجھے یہ بتائے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور؟ نے کہا بھائی جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نماز ادا کی، یہودی نے پھر پوچھا آپ نے یہ کیسے بتایا؟ ایک کتنا بڑا سوال ہے، کتنا، اب دیکھیں جانور جو ہے، ذی حیات جو ہے، کریچرز، لیونگ کریچرز، ان کا سٹارٹ ہوتا ہے چونٹی سے، چونٹی سے بھی جو نیچے جانور ہے، انسان، حیوان وغیرہ، تو یہ کیسے بتا؟ انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی آپ کے پیچھے کیا ہے، اپنے اسی کو باب العلم کر، مدینۃ العلم۔ مدینۃ العلم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ اتنا ہی وسیع لفظ ہے جتنا آسمان اور زمین ہے نا، اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ اور بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں ایک واقعہ ہوا، ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک عورت نے دوسری عورت کا بچہ اغوا کیا۔ وہ جس ماں کا وہ بچہ تھا وہ حضرت عمر فاروق کے دربار میں جا کر اس طرح سے، اس کے پاس بھی 5 آدمی شاہد تھے، اس نے بھی، چرانے والے نے، اغوا کرنے والی عورت نے بھی 5 آدمی شاہد لائے۔ جب حضرت عمر فاروق پوچھا بھائی بتاؤ، تو پھر وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، آخرکار میں کیا فیصلہ دے سکتا ہوں، کیونکہ اس کو بھی 5 ہے یا اس کو بھی 4، کل آنا۔ انہیں فرمایا کل آنا، کل ہوگا کچھ نہ کر۔ نے کہا کہ اگر میں غلط فیصلہ کروں گا تو کل مجھے میری گرفت ہوگی، میں مجرم بن جاؤں گا۔ تیسرے دن کہا بھائی جاؤ علی کے پاس جاؤ، علی کے پاس جاؤ۔ جب انہوں نے یہ سماعت کی، اس کو بیان پکڑ لیا، بیان سن لیا ان کا بھی، چلو جی ایک بات کرو، اس بچے کو ادھر لاؤ، جلاد کو بھی لاؤ، بچے کو مارو، آدھا اس کو دے دو، اور جو اصلی ماں تھی نے کہا حضور بچہ اس کو ہی دے دو، مجھے نہیں چاہیے، لیکن مارو مت۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فیصلہ دیا کہ بچہ اسی کو دے دو، کیونکہ یہ اصلی ماں مامتا اسی کو کہتے، مامتا اسی کو کہتے۔ یہ سائیکالوجی ہے، یہ نفسیات ہے۔ کیا ہم نفسیات، بچے کی نفسیات جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کے انسٹنکٹس کیا ہے، اس کی خواہشات کیا ہے، یہ کیا بننا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ الف زبر آ، ب زبر با، یہ نہیں۔ میری عادت تھی، بری عادت تھی، میں کم از کم ایک لفظ کا 2-4 مہینے اس لیے دیتا۔ میں آج بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کچھ آپ جیسے نیک وقت شاگرد کہتے اس ونان نمون ایک تھی نا ون کی تم وون مجرائے والا ون سا کیا کرا سو بہان پت کن تہندِ پت کن ییٚلہِ بہٕ کلاس گژھان شورٹ پہ رضوی صٲب مران تہ بٮ۪مار تہ گژھان، یہ تہ مےٚ پتہ ناستراز مگر بہٕ ما وسا تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ۔ اکہِ دۄہ سمکھیٚم دہہِ بہٕ ون سا کیٛاہ چھُ کران، سلام علیکم، یہِ کٔڑ قمیٖض تہٕ ہُہ دوٚپُن بہٕ چھس اتہِ وٕچھ مےٚ یہِ آکھ ہِوۍ کیٛاہ دوٚپُن بہٕ ہسا بدبخت
مے سۭتۍ ٲسۍ پران سُہ اوس پرناوان اَسہِ جان پٲٹھۍ خلوٗص سان مگر مےٚ حظ اوس یہِ ویان کینٛہہ ہیٚچھا وَن سا دوٚپُن مےٚ سۭتۍ حظ یِم پران ٲسۍ تِم حظ اِنجیٖنیر تِم حظ ڈاکٹر وۄنۍ کیٛاہ یہِ کیٛاہ چھُ بہٕ حظ چھُس پیٹہِ ساران سا خلوٗص کچھ اور چیز ہمدردی کچھ اور ضمیر کچھ اور سنسیئرٹی کچھ اور چیز یہ انسان کے اندر ہوتا ہے زبانی نہیں. ناظرین آج ہم رضوی صاحب سے یہیں پہ اجازت لینے کی اچھا رکھتے ہیں. آج آئے تھے ہم علم کے سمندر کے پاس, ایک لوٹا پانی ہم نے لیا ہے. انشاءاللہ اگلی اگلی جو ملاقات ہوگی انشاءاللہ ان سے بھرپور ہم ایک چمچہ حاصل کریں گے. ایک چمچہ میرے پاس نہیں ہے جو آپ جناب والا القاب اور آداب سے مجھے نوازتے ہیں, میں اس کے لائق نہیں ہوں. میری کمزوری ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں گا. میں تشہیر کا آدمی ہوں. I never believe in publicity. ناظرین رضوی صاحب ہمارے استاد رہے ہیں. ہم نے گستاخی کی, جسارت کی کہ ان سے کچھ سوالات کیے ہیں. اگر کہیں رضوی صاحب غلط بات ہو, کہیں دل دکھا ہوگا تو اس کے لیے ہم جناب اپنے قابل قدر استاد, اپنے ذی عزت درخشان استاد سے معافی چاہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ جناب رضوی صاحب سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم.